مگر حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ اس کے بعد میں جناب وزیر حسنین صدر تحریک پاسداران نوجوان قیادت سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے ذریعے اظہار سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاجی صاحب، آپ کی بات میں خود بتا دوں گا، میں خود بتاؤں گا آپ کی بات، آپ حوصلہ رکھیں۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ سب سے پہلے میں تمام اسٹیج پہ موجود علماء کرام، سیاسی اکابرین، انجمن تاجران اور اس جلسے کو جو ابھی انجمن تاجران نے اپنا بیڑا اٹھایا، اصل میں تمام حقائق ہمارے ادھر بیٹھے ہوئے تمام ذمہ داران کو بتانے چاہیے کہ ہم نے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس کمیٹی کا نام تمام کے متفقہ رائے سے یہ فیصلہ ہوا کوارڈینیشن کمیٹی رکھی جائے، جس میں تحریک پاسداران اسکردو نے اس کا سب سے پہلے بیڑا اٹھایا، اس کے بعد وکلا برادری نے اس کا بیڑا اٹھایا، اس کے بعد تحریک اسلامی نے اس کا بیڑا اٹھایا، اس کے بعد آغا علی رضوی کی قیادت میں مجلس وحدت المسلمین نے اس کا بیڑا اٹھایا۔ تو عوام کو تمام تر حقائق بتانے چاہیے۔ تو اس کے بعد انجمن تاجران نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تمام اسٹیک ہولڈرز اور اس کمیٹی کو ساتھ لے کر یہ احتجاج کرے گی، جس میں انجمن امامیہ قبلہ آغا باقر الحسینی بھی ہماری قیادت میں ہے۔ تو آپ تمام عوام سے میری گزارش ہے کہ آپ لوگ مطمئن رہیں، کوئی کسی کا باپ، کوئی مائی کا لال آپ سے روٹی یا نوالا نہیں چھین سکے گا۔ اور کوئی ادھر موجود، جدھر بھی موجود ہو، ہم کہتے کہ کالی بھیڑے جدھر بھی موجود ہو، وہ ہم میں سے ہو، سرکردوں میں ہو، علماء میں ہو، وہ غدار ہے۔ میں سر عام کہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنی گردن کٹانا پڑے، نہ میں جھکوں گا نہ میں ہٹوں گا اپنے اس فیصلے سے۔ دوسری بات یہ ہے، گندم ایشو ہے تو گندم ایشو پہ رہے۔ بات آتی ہے متنازع خطے کی، پھر ادھر ہمارے مقررین اس کو گھما پھرا کے آئینی صوبے کی طرف لے جاتے۔ آپ کو میں آج ادھر صاف صاف بتا دینا یہ چاہتا ہوں، اگر کوئی ادھر وکلا برادری کا کوئی بندہ موجود ہے اور کوئی اسٹڈی کیا ہوا پڑھا لکھا نوجوان ادھر موجود ہے، تو خدا را علماء کرام سے ہاتھ جوڑتا ہوں، میں اپنے سیاسی اکابرین سے ہاتھ جوڑتا ہوں، قوم کو دھوکے میں نہ رکھے، کوئی صوبہ ہم سے نہیں لے سکتے، نہ کسی کے خواب میں چلاتے۔ آپ کے سیاسی ادھر یا کار شعبہ پر جو بڑی بڑی پھندے خانی الیکشن سے ایک ہفتہ پہلے آ کر اپنے وفاقی آقاؤں کے بھیڑ بکریاں بھر کر آپ کو ایک پنجابی نواز شریف کے گانوں پر نچا کر، ایک پٹھان نیازی عمران خان کے گانوں پر نچا کر آپ کو بیوقوف بناتے، ایک زرداری سندھی کے گانوں پر نچا کر آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ تو آئینی صوبہ ووبہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، ہماری ڈیمانڈ ہمارے قائدین، آخر میں انجمن تاجران کے صدر کو ہم نے کوارڈینیٹر کمیٹی کا کوارڈینیشن کمیٹی کا انچارج بنایا، سربراہ بنایا ہے۔ ہماری ڈیمانڈ جو وہ پیش کریں گے وہ اتھینٹک ڈیمانڈ ہے، تو اس پہ تمام نے ان کا ساتھ دینا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ چند غلطیوں پہ ہمارے لوگ کسی کو غدار اور وفادار ثابت نہیں کر سکتے، کسی کو غدار اور وفادار ثابت نہیں کر سکتے۔ اس پہ میں آپ کو ایک شعر سناؤں گا۔ سیاست سے تعلق میرا فقط اتنا ہے، سیاست سے تعلق فقط میرا اتنا ہے، کوئی کمزرف میرے شہر کا سلطان نہ ہو۔ تو آپ گندم سبسڈی پہ
अमायदीन के उलमाए कराम का सबसे बड़ी ताकत आवाम है। इधर बैठे उलमाए कराम और बुजुर्गों को परसों के इज्तिमा में मैंने साफ सुथरे अल्फाजों में बता दिया कि आप लोग जो फैसला करेंगे सबसे पहले यादगार शोधा पर आके मेरी इस गरीब आवाम से हैदर शाह शहीद की गैरतमंद आवाम से पूछे, कोई बेगैरत नहीं है। इसका सबूत हैदर शाह सूली पर चल गया। क्यों नहीं बताते कि इस कौम ने हैदर शाह को पैदा किया, इस कौम ने हमजद को पैदा किया। खाली कमजोर और बेगैरत दिखाकर मेरी कौम को भेड़ बकरियों की तरह यादगार बना लाया जाए, इनको ताकत दी जाए। इधर कमजोर वमजोर कोई नहीं है। जो सहूलत कारी करेगा ईंट से ईंट बजा देंगे उसकी। ये आपके इस कौम के बेटे का आपसे वादा है, चाहे वो उल्मा की शक्ल में हो, चाहे सरकल्ले की शक्ल में हो, चाहे वो किसी की शक्ल में हो, लेकिन आपसे गुजारिश है हमारा साथ दे। वजीर हसनैन अगर गद्दार है तो पकड़े गिरबान इसका। ये कोई माई का लाल या इधर भैया खान नहीं लगा हुआ इस शहर में। आप लोग हैं शहर के मालिक, आप लोग हैं असल स्टेक होल्डर्स। हम लोग थोड़ा बोल सकते तो आपकी नुमाइंदगी करने के लिए इधर बैठे हुए। आप में और हम में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है। तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, मुकर्रिरीन की तादाद ज्यादा है। बस बुजुर्गों से मेरी ये गुजारिश है, आवाम से भी मेरी गुजारिश है कि इस टाइम पर हुकूमत तो गद्दारी कर ही रही है। वफाक तो हमेशा से आपको भेड़ बकरी ही समझती है, क्योंकि हमारे सहूलतकार उधर जाकर उनको भी छोड़े, इनके बैठे हुए इधर छोटे मोटे टाउटों के पास जाकर चाय पीकर अपने साथी मफादात, साथी चीजों के लिए कौम का सौदा करते हैं। तो आप लोग इन सब का साथ दे। उलमाए कराम सुबह उबे का अगर कोई नारा लगाए, मुर्दाबाद उस उलमा को भी लगाए, मुर्दाबाद उस सियासी अकाबरीन को भी लगाए, मुर्दाबाद वजीर हसनैन को भी लगाए। हम एक मुतनाज़ा खित्ते के लोग हैं। तुम एज अ फैसिलिटेटर हमें फैसिलिटेट करो, एज अ फैसिलिटेटर हमें फैसिलिटेट करो। हम किसी रियासती इदारे के खिलाफ नहीं है। हमारी वीडियोस दिखाकर इधर कौन कौन अपने पेट भरता है हमें पता है, लेकिन कभी अपने मौकूफ से पीछे नहीं हटेंगे। हमारे तारीखी रास्ते भी खुलेंगे। हमारे इस अवाम के जो 24 आइटम पे सब्सिडी है वो भी हम तुम्हारे हलक से निकालेंगे, चाहे उसमें सहूलत। और आखिरी माजरत के साथ, आप लोग टाइम ज्यादा हो गया। हुकूमत गद्दारी कर रही, हुकूमत ने तो गद्दारी कर दी। अभी पीपल्स पार्टी के इधर ओहदेदार बैठे हुए हैं, ये इधर सफाई पेश करे। इनके वज़रा ने गद्दारी की है, वो इधर साफ करे। रोटी कपड़ा मकान बोलकर इन्होंने हमसे रोटी भी छीनी, कपड़ा भी छीना, मकान भी छीना, सब कुछ छीना। नून लीग तो इधर से फरार है, नून लीग फरार है। हाफिज हफीजुर रहमान इस इज्तिमा के सामने मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तुम अगर माई का लाल है, ये कौम तो बहुत बड़ी शे है। तुम इस कौम के बेटे के सामने बैठ के दिखाओ। बेशक। आखिर में आप तमाम को शुक्रिया कि आप लोगों ने इस बंदे नाचीज की हौसला अफजाई की। तो आखिर में मैं हुसैनी होने के नाते एक शेर अर्ज करूंगा, क्योंकि यजीदी जिंदगी गुजारना ना मेरे बाप ने मुझे सिखाया, ना मेरी माँ ने मुझे सिखाया। जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, जब भी कभी ज़मीर का सौदा हो दोस्तों, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। जिंदाबाद हुसैनियत जिंदाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मुकर्रीन से गुजारिश की जाती है कि वक्त के दामन में कमी है, वक्त का ख्याल रखें। और दूसरा, आज का जो एजेंडा है, गंदम सब्सिडी का खात्मा, कीमतों में बेतहाशा इजाफा, फाइनेंस और रेवेन्यू के हवाले से यहाँ पर हम सब मौजूद हैं। तो मुकर्रीन से गुजारिश है कि अगर इसी एजेंडे पर ही रहे तो बेहतर होगा। उसके बाद वक्त के दामन में इंतहाई कमी है। मैं जनाब अब्दुल्ला हैदरी साहब अंजुमन शाहरियान की नुमाइंदगी करते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
نہایت ہی محترم ہمارے علماء کرام اور بلتستان کے بہادر اور غیور عوام، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سکردو بلتستان کے عوام کا گلگت بلتستان کے اوپر بہت بڑا احسان ہے۔ یہ آج جو 75 سالوں سے گلگت بلتستان میں سستا آٹا کھا رہے ہیں، سستا چینی مل رہا ہے، سستی نمک مل رہی ہے اور سبسڈی والا آئل مل رہا ہے، یہ بلتستان اور بالخصوص سکردو کے عوام کی مرہون منت ہے۔ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے وزیر اعظم نے یہاں کا دورہ کیا، بلتستان کے ان غیور عوام نے ان کا وارانہ استقبال کی اور اس وقت کی قیادت مرحوم شیخ غلام احمد اور وزیر صادق اور دیگر قائدین نے گلگت بلتستان کے مسائل ان کے سامنے پیش کیے اور اس کو حل کرنے پہ قائل کیا۔ کمسن سبسڈی کا اعلان سکردو میں ہوا، مالیہ کے خاتمے کا اعلان سکردو میں ہوا، بغیر اٹھانے کا اعلان سکردو میں ہوا، راجاؤں کی غلامی سے آزادی کا اعلان سکردو میں ہے۔ آج آل سکردو کو یہ فخر حاصل ہے کہ ان کی مرہون ملت ہم ان تمام مظاہر سے آزاد ہو گئے جس سے پہلے ہم ایف سی آر کے ظلم و شکنجے میں جکڑے ہوئے تھے۔ اور اسی طرح یہاں پر گلگت بلتستان میں جو بھی عوامی تحریکیں چلے وہ بلتستان کی مرہون منت سے کامیاب ہوئی ہیں۔ گندم سبسڈی کی تحریک چلائی گئی تو بلتستان کے عوام کی وجہ سے وہ تحریک ناکام ہو گئی، کامیاب ہو گئی، ساری حکومت ناکام ہو گئی۔ جب ٹیکس مومنٹ کی تحریک چلی تو پورے گلگت بلتستان میں سب سے بڑی تحریک جو ہے بلتستان سے اٹھی اور 1 لاکھ کے قریب لوگوں نے یہاں سے گلگت کی طرف لانگ مارچ کی۔ جب یہ بہادر لوگ دموداس پہنچے تو حکومت کو اپنا اعلان کردہ جو ٹیکس تھا اس کو واپس لینا پڑا، شرمندگی اٹھانی پڑی۔ اسی طرح آج انشاءاللہ یہ تحریک بھی بلتستان سے ہی کامیاب ہوگی۔ ہم عوام اور علماء کرام اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو ہم سلام پیش کرتے ہیں۔ جب بھی آپ کو عوامی اشوز پہ بلایا جو آپ یہاں حاضر ہو گئے، میں حکمرانوں سے یہی گزارش کروں گا، آج کل آپ کو غریب لوگوں کی بڑی ہمدردی کی نظر آ رہی ہے، کہتے ہیں کہ یہ آٹا ہم غریبوں تک پہنچائیں گے، تو بابا یہ جو وی آئی پیز جو 24 گھنٹہ بجلی میں رہتے ہیں، ان کے باتھ روموں میں اے سی لگی ہوئی ہے، تو وہ بجلی ان سے چھین کر یہ غریبوں تک تو لاؤ نا۔ یہ غریب اور مظلوم اور محکوم لوگ 1 گھنٹہ بجلی میں رات بھر اندھیرے میں رہتے ہیں۔ اگر اس عوام سے تمہاری ہمدردی ہے تو سکردو کے جو وی آئی پی ٹرانسفارمروں میں پورے وفرا دیا ہوا ہے اس کو چھین کر غریبوں میں لا کے دے دیں، پھر ہم تمہیں مانتے ہیں۔ اور اسی طرح 70 ارب کل گلگت بلتستان کا بجٹ ملتا ہے، جس میں سے 53 ارب حکمرانوں اور بیوروکریسی کے عیاشی پہ خرچ ہو رہا ہے۔ تم ذرا تھوڑی تو شرم کرو، تم اپنے وی آئی پی کو کم کر کے غریبوں کو روٹی کا نوالہ دینے کی کوشش کرو۔ ہر وزیر کا سال میں 8 سے 10 کروڑ روپے وہ ٹی اے اور تنخواہ کی مد میں لے رہا ہے۔ اسی طرح اعلیٰ عہدوں میں رہنے والے کروڑوں کے مرال لے رہے ہیں۔
میں اور آپ کا غریب اسپتال یہاں 50 بیڈ ہسپتال ہے، 250 بیڈ کی چلا رہا ہے، بلوچستان کے تمام اضلاع کا بوجھ اٹھا رہا ہے۔ یہاں کسی غریب کو نہ سرنج ملتی ہے، نہ ایک پیراسٹامول کی گولی ملتی ہے۔ اور گلگت بلتستان کے اعلیٰ ایوانوں بیٹھے ہوئے ہو، تم اگر تھوڑا بھی بجٹ ہسپتال کا بڑھائے تو یہ غریب، یہ بیچارے نہیں رولیں گے، لیکن تم اپنے مراد کم کرنے کی تو کوشش نہیں کر رہے ہو، ان مظلوم اور محکوم لوگوں کے منہ سے نوازا چھیننا چاہتے ہو۔ ہمارا ہاتھ تمہارے گریبانوں میں ہوگا اور عوام کے حقوق ہم انشاءاللہ لا کے عوام کو دلائیں گے۔ ہم علماء کرام اور ہمارا کوآرڈینیٹر غلام حسین عطار صاحب ہے، ہم اس کمیٹی کے میں ممبر ہوں اور ہم ان کی قیادت میں عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد کرتے رہیں گے جب تک عوامی مسائل حل نہیں ہوں گے، ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ جناب۔ اس کے بعد گلگت بلتستان کی جتنی بھی تحریکیں کامیاب ہوئی ہے اس میں سب سے بڑا کردار اسکردو کا رہا ہے، اور اس کے بعد ہمارے گمبا اسکردو کے نوجوان بزرگان تاجران کا بھی بڑا کلیدی کردار رہا ہے۔ میں جناب حاجی محمد تقی صاحب سے گزارش کرتا ہوں جو کہ انجمن تاجران گمبا اسکردو کے صدر ہیں، آپ یہاں اسٹیج پر تشریف لائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء کرام، سادات کرام، میرے غیور عوام اور میرے بہادر تاجر برادران، السلام علیکم۔ وعلیکم میں سب سے پہلے غلام حسین عطار صاحب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے یہ جتنے بھی تحریک ہوا ہے ان میں سب سے آپ کی کارکردگی ہے۔ آپ کے ہر ایک حکم پہ انجمن تاجران گمبا اسکردو اور گمبا اسکردو کے عوام انشاءاللہ لبیک کہیں گے اور ہر وقت آپ سے تعاون رہیں گے۔ میں اپنے ایک شعر سے اپنے تقریر کا آغاز کریں گے۔ غریب شہر ترستے ہیں ایک نوالے کو، غریب شہر ترستے ہیں ایک نوالے کو، امیر شہر کے کتے بھی راج کرتے ہیں۔ چہرے بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، چہرے بتا رہا تھا کہ مارا ہے بھوک نے، حاکم نے کہہ دیا کہ کچھ کھا کے مر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک دفعہ ہم سردیوں میں پھر یہاں پہ جو ہے نا جمع ہوئے یادگار چوک پہ، علماء کرام اور سادات اعظام اور جتنے سیاسی پارٹیاں یہاں ہیں، ان سب سے ہمارے گزارش ہے اللہ کے لیے ان غریب عوام پہ رحم کھائیں۔ یادگار پہ آ کے ہم کب تک فریاد کرتے رہیں گے؟ جو بھی ہم اسمبلی میں بیچتے ہیں، جب اپنا نوکری ملتے ہیں عوام کو وہ بھول جاتے ہیں، چاہے کس سیاسی پارٹی کا بھی ہو۔ ہمیں بہت سارے دھوکے ہوئے ہیں، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کے بعد جو بھی مذاکرات ہوگا وہ آپ یادگار چوک پہ کریں، جا کے ڈی سی کے آفس میں، وزیر اعلیٰ کے آفس میں اور اے سی کے آفس میں آپ کسی کے ساتھ مذاکرات نہ کریں، بے شک سامنے مذاکرات کریں۔ بے شک یہ جو عوام جو ہے نا، عوام ان کو کیا، یہ ٹیسٹ میچ کی طرح ہے۔ ٹیسٹ میچ ہم لوگ جب کرکٹ کے ٹیسٹ میچ کھیلتے ہیں، کھیل 7 دن یا 5 دن کا ہوتا ہے، آخر میں بولتے ہیں میچ کیا ہوا، میچ ڈرا ہوا۔ ہمیں یہی ہو رہا ہے عوام کے ساتھ۔ بے شک اللہ کے لیے اس عوام کے ساتھ رحم کھائیں آپ، جو بھی نمائندے، ہم سب مردہ پر لگاتے یار، یہ بے اختیار جو ہے اسمبلی بے اختیار ہے، ہر پارٹی یہی بولتے ہیں یار۔ اس جب الیکشن کے ٹائم پہنچتے، کوئی بھائی کے ساتھ جو ہے ٹسل لیتے، کوئی ماں کے ساتھ ٹسل لیتے، کوئی بہنوں کے ساتھ ٹسل لیتے۔ اسمبلی میں جب پہنچتے ہیں سب صحیح ہو جاتے ہیں۔ اسمبلی پہنچتے تک ہم سب نعرے لگاتے یار یہ لوگ چور ہے، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ جب اس میں اختیار نہیں ہے تو آپ اسمبلی میں بندوں کو بھیجتے ہی کیوں ہے؟ ہمارے مطالبہ ہے جب تک الیکشن میں اگر یہ اختیار نہیں ہوگا ان کے اسمبلی میں، آپ کسی بھی پارٹی بائیکاٹ کرے، اس میں ہی نہ چلے جائے جب تک ہمیں اختیار نہ ملے۔
اس کے بعد آپ لوگوں سے اس اجتماع میں یہاں پہ ہمارے اسکردو میں جتنے بھی انتظامیہ جو ہے ایک بندے کا جو ہے کام جو 1 نمبر کام کے لیے 10 دن 2 مہینہ 3 مہینہ لگتا ہے 2 نمبر چیز کے لیے 1 گھنٹے میں جو ہے وہ لوگ جو کام کر دیتے ہیں. ہمارے زمین کا جو ہے زمینوں کی خالصہ سرکار کے نام پہ جب عوام کو جب پانی پہنچتا ہے وہ خالصہ سرکار ہوتے ہیں. جب پنجاب سے کوئی بڑے پیسے والا آتے ہیں اس کے لیے 1 دن میں انتقال کر کے مل جاتے ہیں. آپ ہم لوگ اس کے اوپر بھی توجہ دیتے ہیں. خالی جو گندم پہ نہیں ہے خالصہ سرکار جو ہے ہمارے یہاں پہ. ابھی ہم فلسطین کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. خدا رہا 1-2 سال کے بعد فلسطین سے بھی ہم جو ہے نا بدتر ہوں گے. اس سے آپ خیال کریں. ایک ڈی سی ایک اے سی آج کل ان کے کاروبار بن گیا ہے. یہی میں کھل کے کہتا ہوں یہ جو زمینوں کے انتقال میں ہمارے جو ہے ڈی سی صاحب کے ہاتھ ہے اور ہمارے انتظامیہ کے ہاتھ ہے. اور معاملے ہم جدھر جب ان کے خلاف ہم جب باتیں کرتے ہیں تو ہمارے ایگل جو ہے نا نوٹس آ جاتے ہیں. فلانا آپ کے اس کے خلاف بات کیا اس کے خلاف بات کیا. غلطی کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس آ کے وہ جب بولتے ہیں کہ ہم یہ سب جو ہے نا اپنے غلطیاں چھپا لیتے ہیں. اللہ را آپ لوگ سے گزارش ہے خالی جو ہے یہ جو گندم کے اوپر یہ نہ کریں. ابھی آپ بولتے ہیں گندم میں جو ہے نا آپ بازار میں دیکھیں ایک گندم جو پوری ہے 10-10 ہزار میں 5-5 ہزار میں بک رہا ہے. غریب عوام پھر بھی جو گندم نہیں مل رہا ہے. آپ صرف گندم کے جو پیسہ کم کرنے کی بات نہ کریں. ہمارا جو کوٹا ہے پہلے 16 لاکھ تھا اس کو 12 لاکھ کیا. ہو سکتا ہے آج ہم احتجاج کریں اس 12 لاکھ سے 10 لاکھ پہ لا کے ہمارے ریٹ یہی رکھے تو ہمارے ساتھ شروع میں یہ نہ کریں. اب ہمارے جو کوٹا ہے وہ پورا لے لے. چاہے ہم سے 500 200 زیادہ لے لیں اس کے ہمیں غم نہیں ہے. لیکن جو غریب عوام ہے